بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر سی ایس ایس پی ایم ایس اسٹوڈنٹس، آج ہم وومن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ اینڈ پاکستان، اس کے متعلق جو افسانے ہیں، جو ریالٹیز ہیں، اس کو ہم بیان کریں گے. تو چلیے اپنے ایسے کا آغاز کرتے ہیں انٹروڈکشن کے ساتھ. پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانا یا خواتین کو بااختیار بنانا، وومن امپاورمنٹ ہر معاشرے کے لیے، ہر اس معاشرے کے لیے ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ترقی اور مساوات یعنی کہ پروگرس اور ایکوالٹی کے لیے کوشاں ہیں. دنیا بھر میں خواتین کو بااختیار بنانا پائیدار ترقی یعنی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حصول کا ایک بنیادی پلر تسلیم کیا جاتا ہے. جیسا کہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 5 ہے، جو جنڈر انکوالٹی کے بارے میں ہے، واضح کرتا ہے. پاکستان میں یہ مسئلہ اپنی روایتی سماجی ساخت یعنی کہ ٹریڈیشنل سوشل سٹرکچر اور خواتین کو درپیش مختلف قسم کے ملٹی فیسٹڈ چیلنجز کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کا بااختیار ہونا یا تو محض ایک متھ ہے یا مکمل طور پر ایک حقیقت ہے، یعنی کہ حاصل شدہ حقیقت ہے، مگر سچائی اس کے بیچ میں کہیں موجود ہے. یہ مضمون وومن کے بارے میں، وومن کے حوالے سے پائے جانے والے متھس اور موجودہ جو ریالٹیز ہیں اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ پیش کرتا ہے. تو چلیے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں خواتین کے بااختیار ہونے کے بارے میں افسانے، متھس اباؤٹ وومن امپاورمنٹ ان پاکستان. ایک عام افسانہ یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین مکمل طور پر مظلوم، اوپریسڈ اور ڈپرائیوڈ ہیں اور ان کے لیے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ تصور اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے کہ پاکستان کے آئین یعنی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 25، جس کے مطابق قانون کے سامنے سب برابری یعنی کہ ایکوالٹی بیفور لا کی ضمانت دیتا ہے، اور آرٹیکل 34 جو کہ خواتین کی محرومی جو خواتین کی قومی زندگی میں، نیشنل لائف میں مکمل پارٹیسپیشن کو یقینی بناتا ہے کہ خواتین تمام زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں اس کی شمولیت جو ہے وہ ضروری سمجھی جائے. ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ محض آئینی دفعات یعنی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز یا قانونی ڈھانچے، لیگل فریم ورکس جو ہیں، خود بخود خواتین کو بااختیار بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر خواتین کو کام کی جگہ پر ہراسانی سے بچانے کا قانون، جس کو ہم پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 کہتے ہیں، موجود ہے، لیکن اس پر عمل درآمد یعنی کہ امپلیمنٹیشن کی کمی اس کی جو افیکٹونیس ہے اس کو محدود کرتی ہے. ایک اور افسانہ یہ ہے کہ خواتین کی بڑھتی ہوئی تعلیمی شرح یعنی کہ ایجوکیشن ریٹ اور امپلائمنٹ میں شمولیت مکمل بااختیار ہونے کی علامت ہے. حالانکہ خواتین کی خواندگی، فیمیل لٹریسی بہتر ہو کر 52% ہو چکی ہے، جو کہ پاکستان اکانومک سروے 2024 کی رپورٹ کے مطابق ہے، لیکن دیہی علاقوں میں، رورل ایریاز میں ابھی بھی خواتین بہت پیچھے ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ساختی عدم مساوات یعنی کہ اسٹرکچرل انیکوالٹی ابھی بھی برقرار ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں پاکستان میں خواتین کو بااختیار ہونے کی جو حقیقت ہے، ریالٹی آف وومن امپاورمنٹ ان پاکستان. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کو پرائیویٹ اور پبلک لائف میں بے شمار سوشل اور کلچرل بیریئرز کا سامنا ہے، یعنی کہ بے شمار سماجی اور ثقافتی رکاوٹوں کا سامنا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2024 کے مطابق پاکستان 146 میں سے 142ویں نمبر پر ہے، جو جینڈر انیکوالٹی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. تعلیم، خواتین کی خواندگی مردوں سے کم ہے اور تقریباً 32% لڑکیاں مڈل لیول سے پہلے ہی تعلیم چھوڑ دیتی ہیں، یعنی کہ ان کا ڈراپ آؤٹ اتنا زیادہ ہے، خاص طور پر دیہی، رورل سندھ اور بلوچستان میں. امپلائمنٹ کی بات کریں تو پاکستان میں صرف 22% خواتین لیبر فورس میں ہیں، جبکہ مردوں میں یہ شرح 80% سے زائد ہے. ملازمت کرنے والی خواتین بھی ایوریج مردوں سے 34% کم اجرت یعنی کہ ویج گیپ حاصل کرتی ہیں، ان کے درمیان میں ویج گیپ ہے. سیاست کی بات کریں، پولیٹکس کی بات کریں، اگرچہ پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے جو ریزرو سیٹس ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں 60 ہیں اور سینٹ میں 17 ہیں،
لیکن خواتین اب بھی سیاسی جماعتوں اور ایگزیکٹو باڈیز میں فیصلے کرنے والے عہدوں پر 5% سے بھی کم نمائندگی رکھتی ہیں۔ سماجی ایشو جو ہیں، یہ سوشل ایشوز کی بات کریں تو خواتین کی بڑی تعداد اب بھی ڈومیسٹک وائلنس، کم عمری کی شادی، ارلی میرجز اور جو روایتی حقوق کی محرومی ہے، ان جیسے جو ہے مسائل ہیں ان سے دوچار ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کی رپورٹ 2023 کے مطابق خواتین پر تشدد کے واقعات خطرناک حد تک زیادہ ہیں، جبکہ لیگل جو ہے کارروائی اکثر تاخیر یا انکار کا شکار رہتی ہے۔ بات کرتے ہیں پروگریس اور اچیومنٹس کی۔ خواتین کی پروگریس اور خواتین کی جو اچیومنٹس ہیں ان کی چیلنجز کے باوجود پاکستان نے کئی شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ لیجسلیشن، اہم قوانین جیسے خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کی روک تھام، ڈومیسٹک وائلنس پریونشن ایکٹ، ایسڈ کرائم روک تھام کا قانون یعنی کہ 2011، ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2011 اور ویمن پروٹیکشن اتھارٹی 2017 نافذ کیے گئے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیسپیشن، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ جنرل الیکشنز میں کم از کم 5% ٹکٹ جو ہیں وہ خواتین کو دیں، یعنی کہ وومن کوٹا جو ہے وہ 5% ہونا چاہیے۔ سول سروس میں نمائندگی کی اگر بات کریں تو خواتین کی CSS یعنی کہ سینٹرل سپیریئر سروس میں جو شمولیت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں خواتین جو کامیاب امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور وہ پولیس، فارن سروس اور ایگزیکٹو جیسے اہم شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ رول ماڈلز کی بات کریں تو پاکستان کی کئی وومن شخصیات خواتین کے بااختیار ہونے کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں، جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ مثلاً بینظیر بھٹو فرسٹ فیمیل جو پرائم منسٹر آف دا مسلم ورلڈ ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کی بات کریں تو وہ نوبل لاریٹ ہیں فار گرلز ایجوکیشن۔ جسٹس عائشہ ملک کی بات کریں تو وہ فرسٹ فیمیل جج ہیں سپریم کورٹ کی، اور عرفہ کریم رندھاوا کی بات کریں تو وہ ینگسٹ مائکرو سافٹ پروفیشنل سرٹیفائڈ تھیں۔ NGOز اور سوشل موومنٹ کی بات کرتے ہیں، تنظیمیں جیسے عورت فاؤنڈیشن اور وومنز ایکشن فورم مسلسل خواتین کے جو حقوق ہیں اور جینڈر ایکویلٹی ہے اس کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ وے فارورڈ کی بات کرتے ہیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا اختیار کیا جائے کہ عورتیں جو ہے ان کی پارٹیسپیشن بھی بہت زیادہ ہو اور وہ اختیار میں بھی آئیں۔ ان کامیابیوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کو ایک جامع یعنی کہ کمپریہنسو اسٹریٹجی اختیار کرنا ہوگی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ چینج مائنڈ سیٹ، سوچ بدلنا ہوگی۔ صنفی تعصب پر مبنی رویے یعنی کہ جینڈر بائسڈ ایٹیچیوڈز کا مقابلہ اویئرنیس کمپینس اور تعلیم کے ذریعے کیا جائے۔ اس میں کمیونٹی اور جو مذہبی رہنما ہیں، کمیونٹی اینڈ ریلیجیس لیڈرز ہیں، ان کو شامل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، ایجوکیشن فار آل، لڑکیوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن تک جو ایکسیس ہے وہ یقینی بنائی جائے، خاص طور پر رورل ایریاز میں۔ اس مقصد کے لیے BISP یعنی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تعلیمی وظیفوں یعنی کہ ایجوکیشنل اسٹائپنڈ کے ساتھ مزید مضبوط بنایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں اکانومک ایمپاورمنٹ کی، عورتوں کی معاشی جو ہے وہ خود مختاری کی۔ خواتین کو مائکرو فنانس اور اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینیورشپ کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ مالی طور پر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکے۔ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، موجودہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد یعنی کہ اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کیا جائے اور وائلنس اور ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں کے لیے تیز رفتار عدالتیں قائم کی جائیں۔ مینز ایز الائز، مردوں کو اتحادی بنایا جائے، مردوں کو بھی جینڈر ایکویلٹی کے حصول میں شریک کیا جائے تاکہ خواتین کے ساتھ مل کر یہ جرنی، یہ سفر طے کیا جا سکے۔ پولیٹیکل ول،
सियासी अज़म हुकूमत को संजीदगी यानी कि कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी इस अमर को यकीनी बनाए कि आइनी ज़मानतें यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ प्रैक्टिकल एम्पावरमेंट अमली बाख्तियारी में बदल सके। हम अपने ऐसे के कंक्लूजन की तरफ आते हैं और कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान में ख़वातीन का बाख्तियार होना ना तो महज एक मिथ है और ना ही मुकम्मल तौर पर एक हासिल शुदा रियलिटी है। ये एक ऑन गोइंग जर्नी है जिसमें पॉजिटिव जो है एडवांसमेंट, एनकरेजिंग एडवांसमेंट भी है और कई चैलेंजेस भी हैं। हकीकी बाख्तियारी यानी कि ट्रू एम्पावरमेंट उस वक्त मुमकिन होगी जब कानूनी इस्लाहात, लीगल रिफॉर्म्स, सोशल चेंज और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यकजा होकर ख़वातीन को हर शोबा ज़िंदगी में इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका फ़राहम करें। तभी पाकिस्तान में ख़वातीन की मुकम्मल सलाहियतों यानी कि फुल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाकर एक प्रॉस्पेरस, डेमोक्रेटिक और जस्ट सोसाइटी तश्कील दे सकेगा। थैंक यू वेरी मच।